اب اللہ نے جنت کا نام جنت کیوں رکھا؟ کیونکہ جنت چھپی ہوئی چیز ہے. جنت کے بارے میں ہمیں جتنا بتایا گیا وہ ہمارے امیجنیشن اور ہمارے تصور کو سامنے رکھ کے بتایا، ورنہ جنت ہمارے تصور سے بہت پرے ہے. جنت کیسی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج جمعہ کا دن آپ نے مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ہوگی تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا. سورہ سجدہ میں یہ آیت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دل کی ٹھنڈک کے لیے، اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کے چین کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او میرے بندو، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتا، اور کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ جنت میں کیا کیا ملے گا. دنیا کی ہر نعمت اس کی ایک ایکسپائری ہے. آج جوان ہے کل بوڑھے ہو جائیں گے، آج خوبصورت ہیں کل جھریاں پڑ جائیں گی چہرے، آج کالی داڑھی کالے بال ہے کل سفید ہو جائیں گے، آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائیں گے، کھانا تازہ ہے کل باسی ہو جائے گا. دنیا کی ہر نعمت will be expired. ہر نعمت کی ایکسپائری ہے، ایک سمے سیما ہے. جنت میں کسی چیز کی کوئی سمے سیما نہیں. لا تبلاش ثیابہم، نہ تو جنتیوں کے کپڑے کبھی خراب ہوں گے، ولا تفنا شبابہم، نہ کبھی ان کی جوانی ختم ہوگی. وما ہم منہا بمخرجین، دنیا میں آپ کسی اچھی جگہ گھومنے گئے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ ٹھہرے، بہت مہنگا ہوٹل تھا، بہت قیمتی ہوٹل تھا، 4 دن رکے آپ، 10 دن رکے، 10 دن کے بعد ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنا پڑے گا، ہوٹل کو چھوڑنا پڑے گا، ڈیسٹینیشن سے نکلنا پڑے گا. جنت میں یہ ڈر بھی نہیں ہوگا. وما ہم منہا بمخرجین، جنت سے نکلنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی جتنی بھی اچھی ہو، دنیا میں ضرور کچھ نہ کچھ دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. کسی کے پاس بہت دولت ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کیا بیمار نہیں پڑتا؟ کیا اس کے گھر میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی؟ کیا اس کے ساتھ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ ضرور کچھ نہ کچھ غم آئیں گے زندگی میں. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہر غم سے ہم کو نجات دے دی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بڑی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضله لا یمسنا فیہا نصب وما لا یمسنا فیہا نصب. کیسے آئے؟ نہیں دوسری آئے. وما مسنا فیہا لغوب. جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، جنت میں بوریت نہیں ہوگی، جنت میں کوئی اکتائے گا نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا. ہم لوگ جلسے میں آئے، کافی دوری پر وہ گیٹ لگا ہوا ہے، مین روڈ سے کوئی گزرے گا معلوم ہو جائے گا کہ صاحب آج مٹرو میں جلسہ ہے. ہم لوگوں کا ہوٹل ہے بغیہ میں، وہاں بھی دیکھا مین روڈ پر گیٹ لگا ہوا ہے، معلوم ہوگا کہ صاحب اگلے ہفتے بغیہ میں بھی پروگرام. گیٹ جو ہوتا ہے نا، گیٹ، وہ گیٹ بتا دیتا ہے کہ جگہ کیسی ہے. جنت کا گیٹ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے، اور جنت کے 8 دروازوں کے الگ الگ نام ہوں گے، اور 8 دروازے
دروازوں میں ایک دروازہ وہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں۔ بعض لوگ اپنے بچے کا نام ریان رکھتے ہیں، اچھا نام رکھ سکتے ہیں، ریان بہت پیارا نام ہے، یہ جنت کا ایک گیٹ ہے ریان۔ ابھی چندہ ہوگا، کون چندہ کرے گا؟ تو ماشاءاللہ بےتاب بات ہے۔ تو چندہ جب دینا تو ڈبل دینا، 10,000 دینا تو 20 دے دینا، لاکھ دینا ہے تو 2 لاکھ دے دینا۔ فائدہ کیوں؟ فائدہ بتا دیتا ہوں۔ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کوئی جوڑا دے گا، کوئی چیز ڈبل دے گا، دعی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں جو جوڑا دے گا، اللہ کو جوڑا چیزیں بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں جوڑا دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، جو نمازی ہوگا اس کے لیے جنت کا ایک الگ گیٹ ہوگا باب الصلاۃ۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا اس کے لیے الگ گیٹ ہوگا باب الجہاد۔ جو روزے دار ہوگا اس کے لیے الگ گیٹ ہوگا باب الریان۔ جو صدقہ کرنے والا ہوگا اس کے لیے الگ گیٹ ہوگا باب الصدقہ۔ اچھا، نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے جنت کے الگ الگ دروازوں کا ذکر کر دیا، ما علی من دعی من تلک الابواب کلھا، اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اے ابو بکر، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اللہ۔ اچھا، جنت میں درجات بھی ہوں گے۔ بھئی ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنرل کلاس، ایک ہوتا ہے سلیپر کلاس، ایک ہوتا ہے AC 3 ٹائر، 2 ٹائر، AC فرسٹ کلاس، سب کا کرایہ الگ ہوتا ہے۔ جنت میں بھی کلاس ہوں گے، درجات ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقهم کما تتراءون الکوكب الدری من الافق۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی اپنے سے اوپر کے کلاس کے لوگوں کو جنت میں دیکھیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے تم آسمان میں دور کسی ستارے کو دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا فرق ہوگا جنت کے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں۔ جیسے زمین سے ہمیں تارا نظر آتا ہے، جنت کے ایک کلاس کے لوگ دوسرے اپر کلاس کے لوگوں کو دیکھیں، اتنی دوری پر وہ ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، جنت کی اتنی اعلیٰ کلاس میں، اتنے ہائی کلاس میں تو صرف اللہ کے انبیاء جائیں گے، رسول جائیں گے، پیغمبر جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اے میرے صحابہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ بھی جنت کے ہائی کلاس میں جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جب جنت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ نے فرمایا فردوس کا سوال کیا۔ جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے ہائی کلاس ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو، مان لو باپ بہت نیک ہے، بیٹا نیک ہے مگر اتنا نیک نہیں ہے۔ اب باپ تو جنت کے ہائی کلاس میں پہنچ گیا اور بیٹا لوور کلاس میں پہنچ گیا، جنت کے اس سے کمتر درجے میں پہنچ گیا۔ اب باپ کا دل چاہتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ہو، لیکن دونوں کے بیچ میں تو بڑا فرق ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل؟ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اے میرے بندو، اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پہ چلنے والی بن جائے تو اولاد کا درجہ اگر کمزور بھی ہے اور باپ کا جب درجہ اعلیٰ بھی ہے، ہائی کلاس ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں بچوں کو اپ گریڈ کر کے باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ
بچوں کو ہائی کلاس میں ڈال دے گا تاکہ وہاں پر بھی پریوار کے ساتھ انسان رہے، فیملی کے ساتھ انسان۔ جنت میں سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے؟ جو لوگ جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جیسے چاندنی رات کا چاند ہوتا ہے، اتنے خوبصورت بن کر کے وہ جنتی جنت میں جائیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا آنیتہم فیہا الذہب، جنت کے برتن سونے کے ہوں گے، وَأَمْشَاتٌ فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہاں تک کہ بالوں کی کنگھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی، وَمَجَامِرُهُمْ الْعُلُوَّةِ، اور ہمارے شیخ معین صاحب ماشاءاللہ سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں، عربوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشبو جو ہے انگیٹھی میں خوشبو جلاتے ہیں، ہم لوگ تو صرف اپنے کمروں اور خوشبو لگاتے ہیں، وہ گھروں کے اندر بھی انگیٹھی جلاتے ہیں، بخور جلاتے ہیں، جس سے پورا کمرہ جو ہے، اور خاص طور سے عود کی خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے، عربوں کے یہاں عود بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ جنتیوں کی انگیٹھی میں عود جل رہی ہوگی، کیا خوشبو ہوگی ان کے کمروں میں، رشھہم المسک، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، لا یبصقون فیہا ولا ینتخطون ولا یتغوطون، جنت میں نہ تو تھوک آئے گا، نہ تو بلغم آئے گا، نہ پیشاب و پاخانہ کی حاجت ہوگی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا۔ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، یرام قصوقہما من وراء اللحم من الحسن، اور اتنی خوبصورت ہوں گی جنت کی وہ عورتیں کہ ان کی پڈلیاں خوبصورتی کی وجہ سے نظر آئیں گی، ان کی پڈلیاں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ گوشت نظر آ رہا ہے، اتنی خوبصورت ہوں۔ لا اختلاف بینہم ولا تباغض، اور جنتی آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں کریں، دنیا میں بہت اچھے سے رہ رہے ہیں آپ، لیکن جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف اگر ہوا تو آپ محل میں بھی رہیں گے، مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جنت میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، قلوبہم قلب واحد، سب کے دل ایک جیسے۔ اور جانتے ہو یہ جو جنت ہوگی، اس جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى، جنت میں 4 طریقے کی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی کبھی سڑنے والا نہیں، کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جو دودھ کبھی پھٹنے والا کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، ایسی شہد کی نہر ہوگی جو بالکل پیور ہوگی، اور ایسی شراب کی نہر ہوگی جو شراب پی کر کے لوگ بہکیں گے نہیں، چکر نہیں آئے گا، بلکہ پینے والوں کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ اور یہ جو جنت ہوگی، اس جنت میں جانے کے بعد جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کا گیٹ پہلے سے کھلا ہوا ہو، بھئی آپ کہیں مہمان بن کے جائیں اور پہلے سے کوئی ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہو، یہ بڑی بات ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ سے ڈرنے والے جنت میں جب جائیں گے تو گروپ کی شکل میں جائیں گے، نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، تہجد پڑھنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے آلریڈی ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور جنت کے داروغہ کہیں گے آ جاؤ جنتیوں، تمہارا ویلکم ہے، تم پر سلام ہے، آ جاؤ، تمہارا آنا مبارک ہو۔
دنیا میں انسان اچھی چیزوں کو کھانے کا بڑا شوقین ہوتا ہے. انسان کسی نئے شہر میں جاتا ہے, بھوک لگتی ہے تو اچھا ہوٹل تلاش کرتا ہے. اللہ اکبر, جنت کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ دنیا میں آپ ہوٹل میں گئے, کھانا بہت اچھا ہے, لیکن کھانا سرو کرنے والے جو ویٹر ہیں اگر وہ گندے ہیں, گندا کپڑا پہنے ہیں, تو دیکھ کر کے گھنا. جنت کے ویٹر کیسے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون, بڑے خوبصورت بچے, 10 12 سال کے بچے. یہ بچے کون ہوں گے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حور کی طرح کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہو. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. یہ خوبصورت بچے جنت میں یہ پیالے لے کر کے آئیں گے, یہ جگ لے کر کے آئیں گے, اور یہ جنت کی شراب پلائیں گے. یہ جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ وہ دنیا کی شراب کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں, جنت کی شراب کے اندر نہ تو کوئی چکر آئے گا, نہ دماغ بہکے گا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ تو اس کو پینے کے بعد دماغ چکرائے گا, نہ انسان اپنا ہوش کھوئے گا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے پھل دے گا, ان کی پسند کے میوے دے گا, اور ایسے پرندوں کے گوشت دے گا جو ان کو پسند ہوں گے. پرندوں کا جو گوشت ہوتا ہے, تیتر کا, بٹیر کا, بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. جنت میں پرندوں کا گوشت ملتا ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ جنت میں کسی چیز کے لیے ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے. آپ کے دل میں خواہش ہوگی وہ چیز سامنے آ جائے. قطوفہا دانیہ, جنت کے پیڑوں کے پھل خود جھکے ہوئے ہوں گے, آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو پھل چاہیے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ فرمائے گا میرے بندو, تم نے دنیا میں بڑی قربانیاں دی ہیں, تم نے بڑی نیکیاں کی ہیں, تم نے اللہ کو راضی کیا ہے, آج تمہارے کھانے اور پینے کے دن. جنت کے پیڑ کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ, جنت میں دور تک پھیلے ہوئے سائے ہوں گے. گرمی کے موسم میں آپ نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم چیز کیا لگتی ہے؟ کوئی پیڑ مل جائے جس کے نیچے ہم آرام سے سایہ بن جائے اور ہم آرام سے اس کی چھاؤں میں گزر جائیں. اللہ کہتا ہے کہ جنت میں دور دور تک پھیلے ہوئے سائے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرۃ یسیب الراکب فی ظلھا مئۃ سنۃ, جنت میں ایسے پیڑ ہوں گے, ایسے درخت ہوں گے جن کے سائے میں 100 سال تک انسان چلتا رہے گا. دنیا میں لباس بڑی اہمیت رکھتا ہے. قیمتی سے قیمتی لباس انسان پہنتا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق. میں بنارس کا رہنے والا ہوں, کپڑے کے کاروبار سے جڑا ہوں, کپڑے کی صنعت میں رہتا ہوں, کپڑے کی کوالٹی بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. دنیا کے تمام کپڑوں میں سب سے قیمتی کپڑا ریشم کا ہوتا ہے, اور جنتیوں کو جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا کپڑا ہوگا. یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, اور ان کو ریشم کے ہرے کلر کے, سبز رنگ کے, ہرے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے. سندس بھی ریشم کا نام ہے, استبرق بھی ریشم کا نام ہے. میری ایک بیٹی کا نام سندس ہے, ایک بیٹی کا نام استبرق ہے, میں نے انہی الفاظ سے نام رکھا. یلبسون ثیابا خضرا من سندس, وہ ریشم کے ہرے کپڑے پہنیں گے, اور وہ ریشم جو باریک والا ہوتا ہے اس کو سندس بولتے ہیں, اور جو تھوڑا دبیز ہوتا ہے, تھوڑا موٹا ہوتا ہے, اس کو استبرق بولتے ہیں. یہ ہوگا جنتیوں کا لباس. دنیا میں انسان بہت اچھی جگہ رہ رہا ہے, دشمن آس پاس میں پھیلے ہوئے ہیں, اچھا مکان ہے اس کے پاس لیکن حاسد ہیں, اچھا کھانا کھا رہا ہے مگر لوگ جل رہے ہیں اس کی خوشیوں سے. اگر آس پاس میں حسد ہے تو نعمتوں کا مزہ تو انسان کا ختم ہو جائے. جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا میرے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ,
ہم جنتیوں کے سینے سے ہر طریقے کا کینہ اور کپٹ نکال کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے. وہ بھائی بھائی بن کر کے جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. جنت میں کوئی حسد اور کینہ لے کے نہیں جائے گا. اس سے پتہ یہ چلا وہ لوگوں اگر دنیا میں جنت والی زندگی گزارنا ہے, اگر دنیا میں جنت کا مزہ لینا ہے, سینے کو کینے سے پاک کر لو, سینے کو حسد سے پاک کر لو, اس لیے کہ یہ لائف تو صرف جنت میں ملے گی, وہاں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا. اگر جنت کا مزہ دنیا میں لینا ہے تو اپنے دل سے کینہ اور کپٹ نکال دو میرے ساتھیوں. دل میں کسی کے خلاف بغض مت رکھو, حسد مت رکھو, جلن مت رکھو. دنیا میں انسان زمینوں اور جائیدادوں کے پیچھے بھاگتا ہے. جھارکھنڈ کا سب سے قیمتی شہر غالباً میری جانکاری میں رانچی ہے, کیپٹل ہے وہ. رانچی میں آپ چلے جائیں, کسی سے پوچھے بھائی زمین کا کیا ریٹ ہے, کروڑوں میں. اور کسی اچھے علاقے میں, رانچی شہر میں کسی کے پاس اگر زمین ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کروڑ پتی آدمی ہے. اتنی قیمتی زمین عام آدمی کے پاس تو نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے, 1 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا, 2 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی. دنیا کے تمام بڑے بڑے قیمتی علاقے اور بڑے بڑے پوش علاقے قربان ہیں جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کے سامنے. اور لوگوں تم دنیا کی زمین و جائیداد کے لیے اتنا کھٹتے ہو, اتنی محنت کرتے ہو, اتنا پسینہ بہاتے ہو, تم جنت کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ محنت کرو جنت کے لیے, راتوں کو جاگو جنت کے لیے. یہ دنیا جس کے لیے ہم اتنا مرتے ہیں, یہ دنیا تو بے وفا ہے میرے ساتھ. جس دن مرو گے زمینیں چھوڑ کے جاؤ گے, جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے اسی 2 گز زمین. ارے محنت کرنا ہے تو جنت کے لیے محنت. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ جب جنت کی بات کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ روزی روٹی کی بات کرتا ہے, فرماتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. او میرے بندو تم زمین میں چل کر کے روزی تلاش کرو. اللہ نے روزی کے لیے چلنے کا حکم دیا, لیکن جب جنت کی بات آئی اللہ نے چلنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میرے بندو جنت کے لیے چلنا نہیں ہے, جنت کے لیے دوڑنا ہے, جنت کے لیے پوری اسپیڈ میں چلنا ہے. جنت پہ جانے کی اسپیڈ تمہاری سلو نہیں ہونی چاہیے. محنت کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو میرے ساتھ. میرے نوجوان ساتھیوں, آج ہمارے نوجوانوں کا بیڑا اگر غرق کر کے رکھا ہے تو یہی عیاشی نے, یہی لڑکی بازی نے, یہی عیش پرستی نے, یہی لڑکیوں کے چکر نے آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھا. کتنے تو سوسائڈ کر لیتے ہیں, کتنی لڑکیاں اپنے باپ کی عزت پر دھبا لگا کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں. کیوں؟ یہی لڑکا لڑکی کا چکر, یہی پیار محبت کا چکر, یہی لو اینڈ رومانس کا چکر. اور یہ دنیا کی عورت ہے جو موقع پڑنے پر اپنے ہی شوہر کا گلا ریت دے, جو موقع پڑنے پر اپنے ہی شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دے. دنیا کی عورتیں ایک طرف, اور جنت کی جو حوریں ہوں گی, اللہ ہو کیسی ہوں گی جنت کی حوریں؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت کی عورتوں کے ایک نئی اٹھان سے پیدا کریں گے. ان کی شکل و صورت تو چھوڑ دو, ان کی پیدائش اور ان کی اٹھان ہی الگ ہوگی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. اور جنت کی عورتیں ہمیشہ کنواری رہیں گی. دنیا میں عورت کی خوبصورتی کے لیے ایک سمے سیما ہے. آپ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 40 کے بعد 45 کے بعد پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب عورت کی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے. جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کبھی نہیں ڈھلے گی. عُرُبًا أَتْرَابًا. اور جنت کی عورتیں اپنے شوہروں کو چاہنے والی ہوں گی, محبت کرنے والی. بڑی خوبصورت بیوی ہے لیکن شوہر کو بھاؤ نہیں دے, شوہر سے محبت نہ کرے, شوہر کی خدمت نہ کرے. ارے ایسی خوبصورتی کو کون بیٹھ کے چاٹے گا کیا؟ عورت کا خوبصورت ہونا یہ بڑی بات نہیں, عورت کا چاہنے والی ہونا یہ اہم چیز. عُرُبًا أَتْرَابًا. جنت کی عورتیں اپنے شوہروں کو چاہنے والی ہوں گی.
اور ہم عمر ہوں گی. بہت گیپنگ اگر عمر میں ہے، شوہر 40 سال کا اور عورت 20 سال کی ہو سکتی ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، مگر وہ جو مزاج کی میچنگ ہے، وہ جو انسیت ہے، وہ جو محبت ہے، وہ ہم عمر سے پیدا ہو. جنت کی عورتیں ہم عمر ہوں. اور ایک بات بولوں، چلو وہ حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، صرف جھانک لے، آئے نا، صرف جھانک لے دنیا میں، لملأت ما بینہما ریحا، وہ دنیا میں میک اپ کرنے والی ہو، وہ دنیا کی خوشبو لگانے والی ہو، وہ دنیا کے پرفیوم کے اندر اپنے آپ کو بسا لینے والی ہو. اللہ کی وہ حوریں، اور وہ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ فرمایا اگر وہ ایک مرتبہ زمین میں جھانک لے، لملأت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان ان کی خوشبو سے بھر جائیں گے. وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان روشن ہو جائیں گے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جنتی عورت کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوگا. وہ اسکرٹ پہننے والی نہیں ہوگی، وہ ٹی شرٹ پہن کے گھومنے والی نہیں ہوگی، اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. دنیا میں جو عورت اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہے، اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ جنتی عورت کے کردار کو اپناتی ہے. جنتی عورت کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے. اور سنیے، سورہ رحمان آپ جب پڑھتے ہیں اور جنت کی حوروں کا تذکرہ آتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جو نظروں کو جھکا کر کے چلنے والی ہوں گی، ان کو کسی مرد نے، کسی انسان نے، کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے میرے بندو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنت کی عورتیں سمندر کی گہرائی سے نکلے ہوئے قیمتی موتیوں کی طرح ہوں گی. وہ آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، ان کو تو وہی حاصل کرے گا جو جنت میں جائے گا. ارے دنیا کی عورتوں کا کیا ہے؟ آج اس کے ہاتھ میں، کل اس کے ہاتھ میں، آج اس سے بات کر رہی ہے، کل اس سے بات کر رہی ہے. جنت کی عورتوں کو پانا مشکل ہے. اگر تلاش کرنا ہے، طلب کرنا ہے، محنت کرنا ہے تو ان کو پانے کے لیے محنت اور کوشش کرو میرے ساتھ. فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت کی حوریں، اللہ اکبر، جنت کے خیموں میں بیٹھی ہوں گی. ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، ان کی پاک دامنی کا کیا کہنا. قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو بیان کیا. اچھا جنت کی عمارت کیسی ہو؟ ایک لمبی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، ترمذی کے اندر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آخرت والے بن گئے، ہم اللہ والے بن گئے. فَإِذَا آفَسْنَا أَحَالِيَنَا، اور جب اپنے گھروں میں ہم جاتے ہیں، وَشَمِمْنَا أَوْلَادَنَا، اور اپنے بچوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، أَنْكَرْنَا أَنفُسَنَا، اے اللہ کے نبی ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارے دل کا عالم بدل جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس حالت میں تم میرے پاس رہتے ہو اگر 24 گھنٹہ اسی حالت میں رہو گے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں گے. اور اے میرے صحابہ یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر تم سے گناہ نہ ہوتا، اگر تم سے غلط کام نہ ہوتا، اگر تم سے غلطیاں نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کرتا اور پھر وہ گناہ کرتے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے اور پھر اللہ ان کو معاف کرتا. پھر ابو ہریرہ نے پوچھا
اے اللہ کے نبی مما خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے سب کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا من الماء، پانی سے پیدا کیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا الجنت وما بناؤها، اے اللہ کے نبی جنت کی عمارت کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، وملأتها المسك الاذفر، اور جنت کی عمارت جس گارے سے بنائی جائے گی وہ گارا مشک کا ہوگا، حسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور جنت میں جو گٹی لگے گی، جو کنکری لگے گی وہ یاقوت اور موگا جیسے قیمتی پتھروں کی ہوگی۔ اور فرمایا وتربتها الزعفران، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہوگی، جو اس کے اندر داخل ہوگا ینعم ولا یبأس، اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں آئے گی، کبھی اس کی فریشنس ختم نہیں ہوگی، کبھی تازگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے جنت میرے پیارے سے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، جب جنتی جنت میں جائیں گے اتنے خوش ہو جائیں گے، اللہ پوچھے گا اے جنتیوں تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، تو نے جنت میں داخل کر دیا، اے اللہ اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ابھی کچھ اور بھی باقی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو جنت دے گا اور ایکسٹرا بھی کوئی چیز دے گا۔ وہ ایکسٹرا چیز کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا، اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے فما اوتوا احسن من شیء احب من النظر الیہ، تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بہترین کوئی نعمت محسوس نہیں ہوگی۔ جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے۔ میرے ساتھیوں، اس جنت کی طلب میں، اس جنت کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ جنتیوں کے اوصاف کیا ہوں گے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو توحید پر قائم رہے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو توحید پر دنیا سے جائے گا، جو آخری جملہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں لے کر کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو جنت میں لے کے جائے گا، اور اسی طریقے سے بہترین اخلاق انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں اپنی گفتگو کو اچھا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا ایو شیء یوجب الجنہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو جنت کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ جنت میں اگر جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کی کفالت کر لینا، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کی پرورش کر لینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایک ساتھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر جنت میں جانا ہے تو نبی نے یہ بھی ایک چیز بتائی ہے کہ راتوں میں تہجد پڑھا۔ ایھا الناس، او لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھا کرو جب دنیا سو رہی ہو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم آرام سے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ نے اگر آپ کو بیٹی دی ہے، آپ کے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، تو یہ بھی جنت میں جانے کا ایک موقع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا، دو بیٹیوں کو پالنے والا، دو بیٹیوں کو صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرنے والا باپ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جائے گا۔ جنت میں جانا ہے تو بیٹیوں کی اچھی پرورش بھی انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا،
یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی۔ اسی طریقے سے رمضان ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اگر ہم شوال کے اندر کچھ نفلی روزے رکھ لیں یا باقی سال میں بھی کچھ نفلی روزے رکھ لیں، یہ نفلی روزے بھی ہمیں جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا اخبرنی بعمل ادخل بہ الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرو۔ کوئی مسلمان بھائی آپ کا ہے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، تو آپ بجائے آگ میں گھی ڈالنے کے اور بھڑکانے کے آپ اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کریں، یہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، نبی نے جنت کی گارنٹی لی ہے۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، جو زبان کا غلط استعمال نہ کرے اور جو شرمگاہ کے ذریعے کوئی غلط کام نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ بھائی سے جھگڑا ہو گیا، پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، مقدمہ چل رہا ہے، کئی سال تک بات چیت بند ہے، آپ کو معلوم ہے آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، آپ اس کے گھر چلے گئے، بھائی مقدمے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، چلو ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو صحیح کہتے ہو، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، جھگڑا ختم کر دو۔ اپنے آپ کو صحیح ہونے کے باوجود اگر جھگڑے کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور جنت میں لے کے جانے والا ایک عمل وہ بھی ہے جس کے لیے مڈرو کا آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، مسجدوں کی تعمیر میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں، یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گھر بنائے گا۔ آج سعودی عرب سے اور کویت سے اور دبئی سے بڑے بڑے لوگ ہندوستان میں اور نیپال میں اور مختلف علاقوں میں اپنے باپ کے نام سے، اپنی ماں کے نام سے مسجدوں کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں، اور آج بہت ساری مسجدیں ان لوگوں کے پیسے سے بنی ہیں۔ لیکن کیا اگر ہم اور آپ چاہیں تو یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا؟ اسی جھارکھنڈ میں اور پورے انڈیا میں کتنی عیدگاہ کی زمینیں ہیں، کتنی مسجد کی زمینیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی راہ میں وقف کی ہے۔ اور آج بھی بہت سارے اللہ کے بندے اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے مسجدوں کی تعمیر میں بڑا حصہ لیتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے بھی میں نے دیکھے پوری مسجد اپنی ماں کے نام سے بنا دیتے ہیں۔ ابھی میں گلبرگہ گیا تھا، کرناٹک کے ایک علاقے میں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے آدمی تھے وہ، انہوں نے اپنے والد کے نام پہ ایک مسجد بنوائی، بڑی شاندار مسجد، اور والدہ کے نام سے ایک لڑکیوں کا ادارہ کھولا ہے، اور سینکڑوں لڑکیاں ان کے ادارے میں پڑھ رہی ہیں جن کے کھانے پینے رہنے کا انتظام ہے، جبکہ وہ کروڑ پتی آدمی ہیں۔ ان کو کیا غرض پڑی تھی؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جنت کی طلب اور جنت کا شوق آج بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، اور لوگ اس نیکی کے لیے سب کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک عمل یہ بھی ہے، آپ دین سیکھنے کے راستے پہ چلے جائیں۔ آج معاف کیجئے گا، مدرسے بڑی تیزی سے بند ہو رہے ہیں۔ آج جن مدرسوں میں جاگیر کا نظام تھا، ان مدرسوں میں بچوں کو جاگیر کھلانے کا سسٹم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اور لوگ بچوں کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ارے نادان، جو بچہ مدرسے میں آیا ہے، جو دین سیکھنے آیا ہے، تجھے معلوم ہے وہ کون سا راستہ طے کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ حقیقت میں جنت کے راستے پہ نکلتا ہے۔ وہ مدرسے کا طالب علم جو دین سیکھنے آیا ہے وہ جنت کی راہ کا مسافر ہے، اور تو اس کو جاگیر دینے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کو کھلانے سے انکار کر رہا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، علماء کی اور طلباء کی عزت کیا کرو۔ یہ دین سیکھنے والا راستہ، یہ دین سکھانے والا راستہ، یہ جنت کا راستہ۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے ہر ہفتے پروگرام ہو رہا ہے آپ کے، اور کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ گھر میں بیٹھ کے لائیو پروگرام سنتے ہیں۔ نہیں، آپ بائک سے آئے، کار سے آئے، پیدل آئے، آپ جب چل کر کے، کوئی بنارس سے آیا، کوئی جھارکھنڈ سے آیا، کوئی اٹاوا سے آیا، کوئی وجے واڑا سے آیا، اتنے سارے علماء آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ جب یہاں آ کر کے ان سے دین سیکھیں گے تو اس حدیث میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پہ وہ دین سیکھنے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اور چند باتیں اور بیان کر کے بات ختم کروں گا میرے ساتھ۔ اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں ہم نے یہ دیکھا، لوگوں نے یہ بتایا کہ بڑی تیزی سے یہ جو عورتوں کو قرضہ دیا جاتا ہے بینک کے تھرو، کیا بندھن لون بولتے ہیں، بڑی تیزی سے یہ چیز رائج ہو رہی ہے، اور بہت چھوٹا اماؤنٹ، 10,000 20,000 40,000، ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اگر ان غریبوں کی مدد کریں اور بغیر سود کے قرضہ دیں، قرض حسنہ دیں، تو انشاءاللہ یہ سود اور بیاج کی لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ 1,00,000 2,00,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10,000 20,000 ہزار کی رقم بینکوں سے لون پہ لی جا رہی ہے، عورتوں کو مہرہ بنا کے لی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صرف بینک بیلنس نہ بنائیے، کسی غریب کی مدد کیجئے، اور کسی کو قرضہ دینے کے بعد اگر آپ نے مشکل دیکھی، پریشانی دیکھی، آپ نے تھوڑا ٹائم دے دیا، تھوڑی مہلت دے دی، تو یہ عمل بھی کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب قرضہ وصولنے کے لیے بھیجتا تھا تو اپنے نوکر سے کہتا تھا خذ ما تیسر واترک ما یعسر، کہ جو آسانی سے دے دے لے لینا، اور جو پریشانی میں اس کو نظر انداز کر دینا، وتجاوز، اور معاف کر دینا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے۔ کسی تنگ دست کو، کسی غریب کو قرضہ دینے کے بعد اگر یہ دیکھ لیا سامنے والا دینے کے لائق نہیں تو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا صرف یہی ایک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کے اندر یہ نرمی پیدا کر لیں اور تنگ دستوں اور غریبوں کی مدد کریں تو یہ چیز بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہے۔ 3 چیزوں سے بچیے، جنت میں چلے جائیں گے۔ من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين، جو 3 چیزوں سے بچ کر کے دنیا سے چلا گیا، تکبر سے بچ گیا، خیانت سے بچ گیا، اور قرضہ سے بچ گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور آخری 2 باتیں اپنی عورتوں سے، اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جنت میں لے کے جانے والے جتنے اعمال میں نے بتائے ہیں یہ آپ کے لیے بھی ہیں، اور آپ کے لیے جنت میں جانا اور آسان کام ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، جو رمضان کا روزہ رکھے، جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من الابواب الجنت شاء، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا عورت کا صرف نمازی بن جانا اور جلسوں اور تکبیروں میں چلے جانا یہ کافی نہیں ہے، ایک شادی شدہ عورت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہ کیوں طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ کیوں خلا کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کبھی غور کیجئے گا، شادی ہو گئی ہے، لڑکی کسی اور سے بات کر رہی ہے، شادی ہو گئی ہے، شوہر کی عزت نہیں کر رہی ہے، شادی ہو گئی ہے، شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کر رہی ہے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی اس عورت سے پوچھا ازات زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔
آپ نے پوچھا کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ اس نے کہا بہت خدمت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو دیکھ لے، تو غور کر لے، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیری جہنم بھی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے دینداری بس اسی کو سمجھا ہے، تقریروں میں آگے آگے ہیں، نمازوں میں آگے آگے ہیں، روزے میں آگے آگے ہیں، لیکن شوہر کا احترام، شوہر کے حقوق اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو معاف کیجئے آپ کی جنت خطرے میں ہے۔ اور اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلامی حیا اور اسلامی پردے کی پابندی بھی آپ کو جنت پہ لے کے جائے گا۔ جو عورت اپنے آپ کو دنیا کے تانے سہ کر کے بھی پردے میں رکھے گی، جو شرم و حیا کا لحاظ رکھے گی، وہ عورت بھی انشاءاللہ جنت کی عورتوں میں شامل ہوگی۔ سوالات بھی ہیں؟ ایک سوال کی پرچی یہ بھی کرائی تھی، کا جواب دے کر آپ ختم کرتے ہیں۔ کسی شخص نے بچوں کا عقیقہ 7 دن میں نہ کر کے ان کی شادی میں عقیقہ کیا ہے، تو اس بچے کا عقیقہ ہوا یا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، بعض علماء نے اس معاملے میں بہت سختی کی بات کہی ہے کہ 7ویں دن اگر عقیقہ نہیں ہو پایا تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ آدمی 7ویں دن عقیقہ کرے، لیکن 7ویں دن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پایا ہے تو بعد میں جب بھی طاقت ہو انسان کو جتنا جلدی ممکن ہو کر لینا چاہیے۔ شادی کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، جب شادی ہوگی تب دیں گے، ہے نا؟ اگر عقیقہ کی طاقت آج کر لیجئے، جتنا جلدی ممکن ہو کر لیجئے، بعد میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ ادا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ثواب اور فضیلت میں وہ چیز آپ کو نہ ملے جو 7ویں دن مل رہی ہے، لیکن بہرحال عقیقہ ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے کہ ہم لوگ شرک و بدعت سے توبہ کیے ہیں، لیکن ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا رہے گا؟ قرآن نے بتا دیا ہے تعلق کیسا رہے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ کو شرک کی تعلیم دیں فلا تطعهما، ان کی بات مت مانیے، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ رشتہ دار ہیں، رشتہ داری نبھائیں گے، سکھ میں داخل شامل ہوں گے، دکھ میں شامل ہوں گے، شرک و بدعت کے کسی کام میں ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، جہاں تک ہو سکے گا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس بنیاد پر رشتہ توڑ لینا کہ وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، رشتہ توڑنا صحیح ہے، رشتے کو جہاں تک ہو سکے گا نبھائیں گے۔ ہم لوگ تجارت کرنے والے ہیں تو شرک و بدعت کرنے والے لوگوں کہ میلہ میں تجارت کرنا، دکان وغیرہ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا، قرآن کا ایک اصول یاد رکھیے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں کبھی ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جہاں میرا ٹھیلا ہو رہا ہے، شرک و بدعت ہو رہا ہے، بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اس سے زیادہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گاؤں سماج میں اگر لڑکا لڑکی غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو سماج کے سدھار کے لیے ان پر جو جرمانہ لگایا جاتا ہے، وہ جرمانہ کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں حوالہ دیں۔ حدیث کی روشنی میں کیسے حوالہ دیں گے؟ نبی کے دور میں تو ایسا جرمانہ تو نہیں لگتا تھا، نبی کے دور میں تو سزا دی جاتی تھی۔ کنوارا ہوتا تھا 100 کوڑے مارے جاتے تھے، شادی شدہ ہوتے تھے تو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ جرمانہ لگانے کا جو معاملہ ہے وہ تو چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے، لوکتنتر ہے، اور یہاں کا قانون ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی قانون نہیں ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی یہ غلط کام کرے تو ہمیں ایک بات کا یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہم اتنی ہلکی سزا بھی نہ دیں کہ لوگوں کو لگے چلو یار بہت ہوگا 2 لاکھ روپیہ بھر دیں گے، اتنا بھی اس کو آسان نہ کر دیں۔ کوئی ایسی سزا رکھیں کہ جو بہت خطرناک بھی نہ ہو اور انڈین قانون کا النگھن بھی نہ ہو، اور ایسی سزا ہو کہ لوگ ڈریں۔ ایک چیز تو یہ یاد کر رکھیں۔ اور اب یہ جو جرمانہ مل رہا ہے، اگر کسی نے جرمانہ لگایا، کسی گاؤں کے لوگوں نے جرمانہ لگایا ہے اس کام کے اوپر، تو اب اس جرمانے کی رقم کو مسجد میں استعمال کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ مسجد میں اس پیسے کو لگانا مناسب ہے، اس کو اور خیر کے کاموں میں، غریبوں کی مدد میں، ضرورت مندوں کی مدد میں تقسیم کیا جائے، مسجد میں اس پیسے کو نہ لگایا جائے، مجھے بہتر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باقی آپ علاقے کے جو سینئر علماء ہیں ان سے آپ اس بارے میں سمجھ لیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جرمانہ اکثر لڑکے سے لیا جاتا ہے۔ اچھا، کہیں کہیں میں نے یہ بھی سنا کہ لڑکے سے لیا جاتا ہے، لڑکے کو دے دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کہیں کہیں یہ ہوا کہ کچھ ایسی بھی حرکتیں دیکھنے کو ملی کہ کچھ لڑکیوں کو ان کے، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے بدلے پیسہ مل رہا ہے تو کئی مرتبہ وہ کانڈ ہوتا ہے فلاں فلاں کے ساتھ، اور وہ بار بار اس کے ذریعے سے وہ پیسہ ایٹ رہے ہیں۔ ایسا بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں
میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سماج کو جاگروک کریں اور ہر اس طریقے پر ہم انکش لگائیں اور رکاوٹ لگائیں جس سے زنا مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو کیا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ 7ویں دن تک جب تک زندہ نہ رہے ہمیں عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے۔ 7ویں دن کے پہلے مر گیا تو 7واں دن تو ملا ہی نہیں بچے کی زندگی میں، لہذا اس کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے ان حدیثوں کی روشنی میں جس میں عقیقہ کو شرط بتایا گیا ہے اور گروی بچہ گروی رہتا ہے، یہ کہا کلو غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر بچہ مرا ہوا بھی پیدا ہو یا پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن کے پہلے مر بھی گیا ہو تو اگر طاقت ہے تو عقیقہ کرے، دعوت وغیرہ کا اہتمام نہ کرے، عقیقہ کر کے ایسے ہی غریبوں میں بانٹ دے یا گھر میں کھا کھلا کے ختم کر دے تو ایسا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں دونوں گنجائش ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی نہ کرے تو انشاءاللہ کوئی مواخذے کی بات نہیں۔ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اذان کے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کوئی دلیل ہے۔ جو حدیثوں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ مؤذن اذان سے شروعات کرتا تھا، اس لیے بسم اللہ وغیرہ پڑھنے ضروری نہیں، ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر سے اذان شروع کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سرکار کا ٹیچر ہر مہینہ چاول ہر مہینہ 2500 ملتا ہے، کیا لکھا ہے؟ اچھا، سرکار کی طرف سے ہر مہینہ چاول اور ہر مہینہ 2500 روپے ملتا ہے، کیا بھائی سرکار کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، سرکار کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو سرکار کی طرف سے اگر کوئی چھوٹ مل رہی ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ چاول آپ خود کھا سکتے ہیں، وہ پیسہ آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اشتہار کا ٹائم سے اچھا افطاری کریں گے یا گوگل کے ٹائم سے کریں گے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو نمازوں کی جنتری بنتی ہے یہ بہت احتیاط کے ساتھ جو اس کے ماہرین ہیں ان کی ٹیم نے بنایا ہے، اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ گوگل کا ٹائم 1-2 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو جو ہمارے یہاں جو جنتریوں کا ٹائم ہے اسی ٹائم سے آپ افطار اور سحری کیجیے، وہی زیادہ مناسب۔ سنت نماز پڑھتے سمے اقامت ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر نماز کھڑی ہو گئی تو اس کے بعد اب کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے سوائے فرض نماز کا۔ آپ سنت پڑھ رہے تھے اور بالکل آخری قاعدہ میں بیٹھے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں اور اقامت کھڑی ہو، جلدی سے التحیات پڑھیے، درود پڑھیے، سلام پھیر دیجیے۔ لیکن ابھی آپ پہلی رکعت میں اور اقامت ہو گئی، نماز توڑ دیجیے اور نماز میں شامل ہو جائیے۔ امام کے ساتھ درود شریف اور درود شریف اور زمیشورہ مطلب اچھا زمیشورہ، امام کے ساتھ درود شریف اور ضم سورہ نہ پڑھ سکے تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے آپ اگر مسجد میں گئے اور امام صاحب آخری قاعدے میں بیٹھے تو آپ اسی حالت میں شامل ہو جائیں، اور جتنا آپ کو درود شریف پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یا تحیات پڑھنے کا جتنا موقع مل رہا ہے اتنا پڑھیے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو کر کے نماز اپنی پوری کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو جتنی نماز آپ کو ملی ہے امام کے ساتھ اتنا آپ کو ثواب ملا۔ آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں تو جو بیچارہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہے اس کو جو ثواب ملے گا وہ آپ کو تو نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں یہ بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اگرچہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ رکوع مل گیا تو وہ رکعت مل گئی، مگر دلیل کے اعتبار سے وہ بات مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ کو کم سے کم قیام ملنا چاہیے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ گئے اور امام صاحب والتین والزیتون پڑھا رہے اور بالکل آخری آیت پڑھ رہے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہا، اور ایسے موقع پر آپ کو دعائے ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اب 1-2 آیت رہ گئی اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو آپ جلدی سے پڑھ کے رکوع میں شامل ہو جائیے، تو انشاءاللہ وہ رکعت آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ پہنچے ہیں تو وہ رکعت آپ کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جانے والے اعمال ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ نیکی کے کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس مسجد کے لیے اور جس خانے رب کے لیے اللہ کے گھر کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد
اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پہ 10 منٹ موجود ہوں. آپ حضرات جو اس مسجد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات آ کر کے آگے بڑھ کر کے اس میں ضرور حصہ لیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کے کام آئے گا, آخرت میں جنت آپ کو دلائے گا. ضرور اس نیکی کے کام میں آپ حصہ لیں. اللہ آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.